وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے، تو کوئی ہے؟ کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ بہت سی بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہم ترجمہ، تفسیر اور گرامر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ جی، تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ترجمہ قرآن، تفسیر اور سیغے۔ جیسا کہ بہت ساری بہنوں کی فرمائش پہ یہ کورس شروع کیا گیا ہے ترجمہ تفسیر کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اس قرآن کو جب تک ہم ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں ان کے معانی و مطلب کا پتہ نہیں چلتا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی ہاؤس وائف اور بہنوں نے اس چیز کی فرمائش کی، تو اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے، ترجمہ تفسیر اور گرامر کورس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں اپنی رحمت سے، اپنی دی ہوئی خاص توفیق سے ہمیں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں ہم پارہ نمبر 30 سے سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ نبا سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا پڑھتی رہوں قرآن یہ دعا ہے میری، سدا پڑھتی رہوں قرآن یہ دعا ہے میری۔ تمنا ہے یا الہی، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، یا الہی تمنا ہے، یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مل جائے توفیق خاص تیری تو خدمت قرآن کر جاؤں، مل جائے توفیق تیری تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ میری لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سورۃ نبا مکیہ، سورۃ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں۔ اس سورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ایک دن تمہیں زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تمہیں تمام نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ تو اس وقت سننے والوں نے آپس میں سوال کرنے شروع کیے، کیا واقعہ ہی قیامت آئے گی؟ آیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں؟ پھر وہ قیامت کب اور کیسے آئے گی؟ اس طرح کے سوال انہوں نے کرنے شروع کیے۔ کیا واقعی ہی قیامت ہوگی، قیامت آئے گی؟ آیا یہ ممکن بھی ہے؟ پھر وہ قیامت کس طرح ہوگی؟ وغیرہ اس طرح کے انہوں نے سوال کیے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں۔ اما اصل میں ان اور ما ہے، نون کا میم میں ادغام کیا گیا ہے، کیوں نہ کہ نون اور میم حروف غنہ میں شریک ہیں، اور ما کے الف کو اس لیے حذف کیا گیا ہے تاکہ استفہامیہ اور ما خبریہ میں تمیز باقی رہے۔ ان حروف جار کے بارے میں ما مجرور استفہامیہ کس چیز کے بارے میں، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، یتساءلون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تساءل یتساءلو مصدر، تساءلن ایک دوسرے سے پوچھنا، باہم سوال کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام کے ساتھ واو اور نون جو آیا ہے یہ جمع کا صیغہ اپنانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں آپ، تساءل یتساءلو مصدر، تساءلن ایک دوسرے سے پوچھنا، باہم سوال کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام کے ساتھ واو اور نون جو آیا ہے یہ جمع کا صیغہ اپنانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، کیا عظیم خبر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فرما رہے ہیں، پہلے آیت میں فرمایا کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ان حروف جار کے بارے میں، ان حروف جار کے بارے میں، نبا، النبا مجرور موصوف خبر، عظیم صفت، عظمت مصدر سے صفت مشبہ، عظیم یعنی بہت بڑی عظیم خبر کے بارے میں۔ عن النبأ العظیم، ان کا معنی ہے کیا، نبا کا معنی خبر، عظیم کا معنی بہت بڑی عظیم خبر کے بارے میں۔ عن النبأ العظیم، بہت بڑی یعنی عظیم خبر کے بارے میں، وہ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ الذی، جس چیز کے بارے میں، ہم وہ، فیہ میں، مختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔ الذی اسم موصول واحد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جس۔ ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اس کا مطلب ہے وہ۔ فیہ، فی کا مطلب ہے، فی جو ہے حروف جار ہے برائے تعلق، یعنی ایک کو چیز کو دوسرے کے ساتھ تعلق میں ایک تعلق بناتا ہے یہ فی، تعلق کے بارے میں۔ ہی مجرور ہے، ضمیر واحد مذکر غائب، اس کے بارے میں۔ مختلفون، اختلاف مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر، اختلاف کرنے والے، واحد اس کا کیا ہے، مختلفون، اس کا واحد مختلفون ہے۔ جس بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں یا جس بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں کہیں گے تو اس حال میں جب وہ لوگ کرتے تھے تو ان کے معنی میں آئے گا، اور اگر ہم یہ معنی کریں گے کہ کرنے والے ہیں تو قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں
یہ کہا جائے گا کہ جس بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فرسٹ آیت جو ہے کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، دونوں معنی آ سکتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہم نے سورہ نبا کی 3 آیات پڑھی ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم 4 آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مریم صدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔